آمنت باللہ و بآیاتہ۔ عزیزان محترم، محرم الحرام کے مہینے کی مناسبت سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کے احوال ذکر کیے جا رہے تھے۔ اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا گفتگو کے بالکل آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی ایسی خلافت جو بالکل نبوت کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے نبوی زندگی کی طرح کی جو خلافت ہوگی وہ میرے بعد 30 سال تک ہوگی۔ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے تھے وہی کام خلفائے راشدین نے کیے۔ دین کے جس غلبے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد کے مقاصد میں ذکر کیا ہے، جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو صرف عرب تک اسلام کا غلبہ تھا، عجم میں ابھی صرف جنگ موتا کے مقام پر پہلا قدم رکھا گیا تھا، اور پھر یہ عجم میں روم کا فتح ہونا، فارس کا فتح ہونا اور دنیا پر اسلام کا غلبہ ہونا، یہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں ہوا، جبکہ قرآن کی تصریحات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ نبوی مقاصد میں سے تھا کہ دنیا میں اسلام کو غالب کیا جائے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری دنیا کے ادیان پر دین اسلام کا غلبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، اور یہ مقصد پورا ہوا ہے خلفائے راشدین کے زمانہ میں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، بالخصوص محدث کبیر امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس پر بہت گفتگو فرمائی کہ حضور کا جو نبوی زمانہ ہے وہ تو 23 سال ہے، اور جو خلافت کے 30 سال ہیں بنیادی طور پر یہ 30 سال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کاموں کی تکمیل کے ایام اور زمانہ ہے۔ تو گویا کہ حضور کی نبوت کا جو زمانہ ہے 23 سال آپ کا اپنا زمانہ اور 30 سال خلفائے راشدین کا زمانہ، تو یہ 53 سال وہ ہیں جن 53 سالوں میں قرآن پاک کی بے شمار پیشین گوئیاں مکمل ہوئیں جن کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 30 سالوں کے بعد پھر بادشاہت ہوگی، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ پھر 30 سال کے بعد اللہ اپنی بادشاہت جسے چاہیں گے عطا فرمائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال خلفائے راشدین کے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت جسے عطا فرمائی، وہ خلفائے راشدین کے بعد 20 سالہ دور ہے جو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ وہ اسلام کی بادشاہت کا زمانہ ہے، وہ بادشاہت جو کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی۔ سورہ مائدہ میں جس کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ اپنی قوم سے فرماتے ہیں، قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا،
کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہیں، اور دو نعمتوں کا خاص طور پر حضرت موسیٰ نے ذکر فرمایا۔ ایک یہ نعمت کہ تمہارے اندر اللہ نے بے شمار قسم کے انبیاء پیدا فرمائے، اور ایک ایک فیملی میں، ایک ایک خاندان میں انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ۔ حضرت ابراہیم نبی ہیں، ایک بیٹا اسماعیل وہ نبی، دوسرا بیٹا اسحاق وہ نبی، پوتا یعقوب نبی، پڑپوتا یوسف نبی، بھتیجا لوط نبی۔ یعنی خاندان کے جتنے پہلے لوگ نظر آ رہے ہیں وہ سارے نبی ہیں۔ تو یہ واقعتاً اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ تمہارے اندر اللہ نے انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ پیدا فرمایا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں دنیا میں بادشاہت دی، انبیاء کے ذریعے بھی اور غیر انبیاء کے ذریعے بھی۔ حضرت سلیمان نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حضرت یوسف نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بادشاہت دی ہے وہ خلافت نہیں تھی، وہ بادشاہت تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جو اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو دی، یہ وہ بادشاہت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد، بادشاہت کے بجائے آپ نے خلافت نبوی طرز پر، یہ بات آپ نے اپنی شریعت کے متعلق ارشاد فرمائی کہ میرے بعد گزشتہ انبیاء کی طرح کی بادشاہت نہیں ہوگی، میرے بعد بادشاہت سے پہلے 30 سال خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، پھر بادشاہت سٹارٹ ہوگی۔ تو 30 سالوں کے بعد حضرت معاویہ کا زمانہ آتا ہے، اور 20 سال تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ خلافت ہے وہ اس امت کی بادشاہت کا سب سے خوبصورت زمانہ ہے خلافت راشدہ کے بعد۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ اپنی بادشاہت میں سے جسے چاہیں کہ بادشاہ بنائیں گے۔ تو وہ جو اللہ نے اپنی بادشاہت میں سے، جہاں حضرت سلیمان کو بادشاہ بنایا، حضرت یوسف کو بنایا، وہیں پر اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بھی اسی بادشاہت والی ٹوپی کو سجایا ہے۔ تو اس امت کی جو خلافت ہے، اس امت کا جو نظم اجتماعی ہے، جو سیاسی سیٹ اپ اور نظام ہے، اس کی 3 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو ایک تو 30 سالہ خلفائے راشدین کا زمانہ ہو گیا، پھر 20 سالہ زمانہ بادشاہت کا ہو گیا کہ جب کبھی کوئی اچھی بادشاہت ہوگی اس بادشاہت کا تعلق خلافت راشدہ کے بعد 20 سالہ جو بہترین اور خوبصورت بادشاہت کا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، ان کا تعلق خلفائے راشدین سے نہیں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کے زمانے سے ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ تو صرف 30 سال ہے، اور پھر بادشاہت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات بڑی سنگین ارشاد فرمائی کہ خلافت 30 سال، پھر اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو بادشاہت دیں گے، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، یعنی پھر ظالم بادشاہوں کا زمانہ آ جائے گا، پھر جابر بادشاہوں کا زمانہ آ جائے گا، پھر فاسق اور فاجر حکمرانوں کا زمانہ آ جائے گا۔ اور اس کا آغاز ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کی بداعمالیوں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہم یہ پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ یزید کو خلیفہ جو بنایا گیا ہے، اس کی خلافت کے بناتے وقت کوئی ایسی اخلاقی خرابی، کوئی ظلم، کوئی جبر، کوئی اس کے اندر خرابیاں ابھی تک معاشرے میں کسی کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ خود حضرت معاویہ بھی اس سے ناواقف تھے۔ محاذ پر اور جنگ اور جہاد میں شریک ہونے کی وجہ سے ایک تیز ترار
ایک جفاکش مجاہد سٹائل اور منتظم قسم کا آدمی تھا، اور حضرت معاویہ اس کی ان خوبیوں کو دیکھ رہے تھے، اور ان کی ان خوبیوں سے نہ حضرت حسن کو اختلاف تھا، نہ حضرت حسین کو اختلاف ہے، عبداللہ ابن زبیر کو کوئی اختلاف نہیں، عبداللہ ابن عباس کو کوئی اختلاف نہیں، عبداللہ ابن عمر کو کوئی اختلاف نہیں۔ اس زمانے کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے سامنے یزید کو خلیفہ بنانے کی بات ہو رہی تھی، کسی نے اس پر بحث نہیں کی کہ آپ کیسے ظالم، فاجر، فاسق، زانی، شرابی، یہ جو اس کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے، ایسے آدمی کو آپ خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ اس وقت موضوع بحث یہ مسئلہ تھا ہی نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ایسی کوئی بات ابھی تک ان لوگوں کے سامنے، بلکہ بڑی عجیب بات، جب یزید کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے، مدینہ کے لوگ، اور مدینہ کے لوگوں نے بیعت توڑ دی اور یزید کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، سارا مدینہ کھڑا ہو گیا، حضرت علی کی اولاد نہیں کھڑی ہوئی، اور حضرت علی کی اولاد نے لوگوں کو منع کیا کہ آپ کس بنیاد پر مسلمانوں کے امیر کے خلاف کھڑے ہو رہے؟ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بہت زیادہ چہیتا بیٹے تھے حضرت حسن حسین کے بعد، ان کو لوگوں نے تیار کیا کہ آپ بھی کھڑے ہوں، کربلا کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اب تو یزید کے خلاف کھڑا ہونا ضروری ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا وجہ بتاؤ۔ تو جو لوگ شام سے آئے تھے انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے کہ یزید نماز میں سستی کرتا ہے۔ تو حضرت علی کا بیٹا، حضرت حسین کا بھائی محمد بن حنفیہ، اپنے زمانے کا بہترین کمانڈر، اور ان کی زندگی آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے زمانے کا بالکل بے مثال آدمی تھا۔ یہ جو آج دنیا میں، پاکستان میں، دنیا میں جو آوان برادری ہے، تو یہ آوان برادری حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد ہے۔ وہ محمد بن حنفیہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی میں دمشق گیا ہوں، یزید کے پاس کئی دن رہا ہوں، میں نے ان خرابیوں کو اس میں نہیں دیکھا جو تم کہہ رہے ہو، اور جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے کوئی خرابی نہ دیکھ لوں میں اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ کریں، حضرت حسین کا بھائی لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ بھائی اس میں یہ اخلاقی خرابیاں نہیں ہیں، تم مت کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ یزید کے اندر کا شیطان، یزید کے اندر کی جو خباثت تھی، یزید کا وہ جو ظلم و جبر جو بعد میں سامنے آیا، یہ اس وقت کے اس طرح کے صاحب بصیرت لوگوں کے سامنے بھی ابھی تک یزید ایک اچھا مومن ہے، ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا منتظم اور ایک اچھا حاکم کی حیثیت سے وہ موجود تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ساری خوبیوں کے باوجود ہر انسان کی خامیاں اور خرابیاں اور اچھائیاں ایک دم سامنے نہیں آتی۔ ایک شخص گزرا ہے مختار ثقفی، اس نے نبوت کا اعلان کیا، اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، اس نے چن چن کے ان کو قتل کیا، اور وہ ایک زمانے میں گرفتار ہو گیا۔ اور عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے خط لکھا دمشق مسلمانوں کے امیر کو، عبد الملک کا زمانہ تھا غالباً، خط لکھا کہ مختار ایک بڑا اچھا آدمی ہے، اور اس کو میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو آپ گرفتار نہ کریں، رہا کر دیں۔ مختار کی تعریف عبداللہ ابن عمر کر رہے ہیں، مختار کی رہائی کی کوشش عبداللہ ابن عمر کر رہے ہیں، اور وہی مختار آگے چل کر نبوت کا اعلان کر دیتا ہے کوفہ میں، اور پھر اسی مختار کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب ابن زبیر نے پھر قتل کیا۔ اب آپ اندازہ کریں، یہی مختار تھا، کوفہ پہ اس نے قبضہ کر لیا، اور کوفہ سے مدینہ میں صحابہ کرام کے لیے تحفے بھیجتا تھا، عبداللہ ابن عمر کے لیے بھیجتا تھا، انہوں نے نیکی کی ہوئی تھی ان کے ساتھ، اور یہ تحفے یہ لے لیتے تھے۔ اس لیے
انہیں نہیں پتہ تھا کہ مختار ثقفی ایسا خطرناک اور خبیث آدمی ہے کہ اس نے کل جا کر نبوت کا اعلان کرنا ہے۔ جب تک اس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا لوگوں کو نہیں پتہ تھا، اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر جیسا آدمی اس کی حمایت میں کھڑا تھا، اس کے تحفے آپ وصول کر رہے ہیں۔ ہاں، جب اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، پھر سب سے پہلے جن لوگوں نے برات کا اعلان کیا وہ بھی مدینہ کے لوگ تھے۔ یہی حال یزید کا ہے کہ یزید کو جب امیر بنایا جا رہا تھا تو اس وقت نوجوانوں میں سب سے اچھا منتظم تھا، سیاسی سوجھ بوجھ سب سے اچھی رکھنے والا تھا۔ 20 سال اس نے اپنے والد کے خلافت کے زمانے میں بہت سارے محاذوں پر بہت ساری جنگوں میں کمان کر رکھی تھی، اور جن جنگوں میں حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر یہ بڑے بڑے لوگ شریک تھے۔ یزید ان جنگوں میں کماندار تھا۔ تو یزید سے کسی کو یہ اختلاف نہیں تھا کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ نمازوں میں اہتمام نہیں کرتا، اس میں یہ فلاں 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 خرابی ہیں۔ اسی لیے یزید کی خلافت کی اور یزید کی ولی عہدی کی جو بیعت ہو رہی تھی، میں نے گزشتہ گفتگو میں یہ ذکر کیا تھا کہ صحابہ اکرام میں جو چوٹی کے لوگ تھے، جو سیاسی سیٹ اپ کا حصہ رہے تھے اس سے پہلے، چونکہ صحابہ اکرام میں خلافت قریشیوں میں رہی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، کہ خلافت اور امامت یہ قریشیوں کا حق ہے۔ یہ اس زمانے کی بات تھی، اسلام کے آغاز کے زمانے کی، کہ چونکہ قریشیوں کا اس وقت دنیا میں ایک اچھا وقار تھا، اچھی عزت تھی، اور لوگ بڑے جلدی قریشیوں کی بادشاہت اور ان کی خلافت کو قبول کر لینے والے تھے، اس لیے فتنے کا خوف نہیں تھا، اور فتنے سے بچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ خلیفہ ہو تو قریشی ہو۔ اس لیے آپ نے فرما دیا، اور یہ بطور مشورے کے آپ نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، کہ خلافت قریشیوں کا حق ہے، چونکہ مکہ اور بیت اللہ کی وجہ سے پورے عرب میں قریشیوں کی ایک عزت تھی، اور جب قریشی کوئی خلیفہ بنے گا تو لوگ مخالفت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے کہ بھئی یہ تو پہلے سے عزت والے لوگ ہیں، یہ تو پہلے سے خانہ کعبہ کے متولی چلے آ رہے ہیں، اب اگر خلافت ان کو مل گئی تو ان سے زیادہ کوئی حقدار نہیں۔ لیکن بنیادی طور پر خلافت قریشیوں کا حق نہیں ہے، بنیادی طور پر خلافت بنو عباس کا حق نہیں ہے، بنیادی طور پر خلافت بنو ہاشم کا حق نہیں ہے۔ پوری دنیا کا کوئی ایک خاندان، یعنی حضور کے خاندان سے بڑا اور محترم اور قابل احترام خاندان کون ہو سکتا ہے؟ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو اپنے خاندان کا حق بھی قرار نہیں دیا۔ یہ جو خلافت ہے یہ کسی فرد واحد اور کسی اکیلے خاندان کی میراث نہیں ہے، خلافت امت کا حق ہے۔ خلافت حضرت حسین جو کھڑے ہوئے تھے ان کے اختلاف کی بنیاد یہی تھی کہ باپ کے بعد بیٹا اگر خلیفہ بنے گا تو خلافت تو خاندان کی ہو کر رہ جائے گی، تو خاندان میں تو خلافت نہیں ہونی چاہیے، یہ تو امت کی چیز ہے، امت جسے چاہے خلیفہ بنا دے، کسی ایک خاندان میں تو اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت حسین اس لیے نہیں نکلے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خلیفہ، اپنے آپ کو حاکم یا اپنے خاندان کا حق سمجھتے تھے کہ خلافت میرے خاندان کا حق ہے، نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ امت کا حق ہے، اور اس وقت جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے سے امت کے اس حق پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، اور یزید اس قابل اگر ہو بھی کہ وہ خلیفہ بن سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک خلیفہ اور ایک بادشاہ کا بیٹا ہے، اس لیے بیٹا ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہونے کا حق نہیں رکھتا، وہ بادشاہ ہونے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ خلافت جو امت کا حق ہے وہ ایک خاندان میں آ جائے گا۔ آج یزید ہے تو کل یزید کا بیٹا خلیفہ بنے گا، پرسوں یزید کا پوتا خلیفہ بنے گا، تو یہ ایک خاندان میں خلافت ایک خاندان کی ہو کر رہ جائے گی۔ اور حضرت حسین اسی لیے کھڑے ہوئے تھے، اور بعد کے واقعات نے ثابت کیا
کہ 100 سال تک پھر خلافت ایک خاندان میں یعنی بنو امیہ میں چلتی رہی۔ تو خلافت کسی ایک خاندان کا حق نہیں ہے، اور حضور نے بالکل اپنی زندگی میں ایک موقع پر بھی اس بات کا اظہار نہیں فرمایا کہ خلافت ہاشمیوں کا حق ہے، بلکہ آپ نے دنیا کی ان چیزوں سے اپنے خاندان کو دور رکھا۔ اپنے زمانے میں بھی حضور نے جہاں جہاں لوگوں کو گورنر لگایا، ہاشمیوں کو نہیں لگاتے تھے، دوسرے لوگوں کو لگاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئیں کہ میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، کندھوں پہ چھالے پڑ گئے، مشقیں اٹھا اٹھا کے، چکی پیس پیس کے۔ تو جہاد سے جو لونڈیاں جو خادم آئے ہیں تو وہ میرا حق بھی ہے، ظاہر ہے اس میں حضرت علی بھی شریک تھے، اور نہ بھی شریک ہوں پھر بھی حضرت فاطمہ کا حق تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ہونے کے باوجود اور حضرت فاطمہ کی ضرورت ہونے کے باوجود جب حضرت فاطمہ نے خادم مانگا، باندی مانگی، لونڈی مانگی خدمت کے لیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ بیٹی دنیا کی چیزوں میں تمہارا حق نہیں ہے، تمہارا حق دوسری طرف ہے۔ وہ کیا ہے کہ تم سوتے ٹائم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ تیرے والد جو نبی ہیں، نبوت کا حصہ اس لائن میں زیادہ ہے، حکومت کی لائن میں نبوت اور اس کے خاندان کا حصہ زیادہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو اشارے کنائے میں لوگوں کو بتا دیا کہ میرے بعد اگر خلیفہ چننا ہو تو کس کو چن لینا، اور لوگوں نے اسی کے مطابق حضرت ابو بکر کو چن لیا۔ اور رشتے میں حضرت ابو بکر حالانکہ حضور کے رشتے میں سب سے زیادہ دور ہے، یعنی آبا و اجداد کے حساب سے، اور حضرت ابو بکر کا خاندان آج بھی آپ لوگوں سے اگر ان کے خاندان کا نام پوچھا جائے تو یہ چند علماء کے علاوہ آپ میں سے کسی کو بھی حضرت ابو بکر کے خاندان کا نہیں پتہ ہو۔ یعنی ایک گمنام آدمی کے خاندان کو خلیفہ بنایا جائے، وجہ کیا ہے کہ قرآن پاک نے اس شخص کے بارے میں فرمایا تھا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے متقی کہا کہ وہ تقوی والے ہیں، اور حضرت ابو بکر کو اتقیٰ کہا کہ وہ سب سے زیادہ متقی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی ترتیب بتائی کہ 30 سال ہے، پھر رحمت والی بادشاہت کا بتایا اور وہ 20 سال ہے، اور پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت، لوگوں کا خون چوس لینے والی بادشاہت، ظلم اور جبر والی بادشاہت، پھر اللہ کے رسول نے اس کا ذکر کیا، اور اس کے ذکر میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے نوجوانوں کے ہاتھ ہوگی، اور اس سے مراد قریش کے بادشاہ اور خلفاء تھے، اور ان خلفاء کا آغاز یزید سے ہو جاتا ہے۔ یزید جب خلیفہ بنا ہے تو اس کی عمر تقریباً کوئی 45-46 اس کے دائیں بائیں بنتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں کہ میرے بعد خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ 30 سال ہوگی، پھر اللہ اپنی بادشاہت اپنے پسندیدہ بندوں میں سے جسے چاہیں گے عطا کریں گے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ 20 سال وہ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، اور وہ بادشاہت حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے حصے میں آئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جو رحمت والی بادشاہت ہے اس کے بعد پھر ملوکیت ہوگی جو کاٹ کھانے والی ہوگی، جو ظلم اور جبر کا زمانہ شروع ہوگا، پھر بعد میں آنے والے خلفاء ظلم کا استعارہ ہوں گے، اس کا آغاز پھر یزید سے ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اسلام کا نظام خلافت کیا ہے، نظام بادشاہت کیا ہے، اور نظام ملوکیت کیا ہے، تو پھر احکام الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے متعلق الگ حکم ہے، بادشاہت کے متعلق احکامات جدا ہیں، اور ملوکیت اور وہ بھی کاٹ کھانے والی ملوکیت کے متعلق احکامات جدا ہیں۔ خلفائے راشدین
ان کے فیصلے الگ نوعیت کے ہیں۔ خلفائے راشدین میں بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ کسی آدمی نے خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کی۔ مثلا حضرت ابو بکر کو آپ دیکھ لیں، حضرت ابو بکر کی جب خلافت قائم ہوئی تو مدینہ کے ایک بزرگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، وہ ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، انصار کے سرداروں میں سے ہیں۔ اور ادھر حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ان لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اب فرق آپ اندازہ کریں، خلفائے راشدین میں خلیفہ راشد ابو بکر ہیں، ان کی خلافت کی بیعت سعد بن عبادہ نے نہیں کی، اور ادھر خلیفہ ہے یزید اور ان کی بیعت قریشیوں کے 4 بڑے لوگوں نے نہیں کی۔ خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر نے حضرت سعد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر یزید کو دیکھیں کہ یزید نے بیعت کا انکار کرنے والے ان قریشی بزرگوں کے ساتھ کیا کیا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے سعد بن عبادہ نماز پڑھتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، بیمار ہوتے تھے تو ایک دوسرے کا دیکھ بھال پوچھ گچھ تیمارداری چلتی رہتی تھی۔ اور یزید کی خلافت کی بیعت کا انکار کرنے والے عبداللہ بن زبیر، جن کو مکہ کے شہر میں نہیں بلکہ بیت اللہ کے صحن میں شہید کر دیا گیا، اور پھر یزید کی بیعت کا انکار کرنے والے حضرت حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یہ اندازہ آپ کو بتاتا ہے کہ خلفائے راشدین کا سلوک بیعت نہ کرنے والوں کے ساتھ کیا تھا، اور بعد کے ظالم حکمرانوں کی بیعت نہ کرنے والوں کا سلوک ان کے ساتھ کیا تھا۔ اس پر مزید بھی بات ہوگی کہ خلفائے راشدین کے جن حضرات نے بیعت نہیں کی ان کے ساتھ ان کا مزید کیا سلوک رہا، اور یزید نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جن لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی یا کرنے کے بعد توڑ دی گئی، اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، جس کے بعد جا کر امت نے یہ طے کیا کہ یزید جس وقت خلیفہ بنایا جا رہا تھا ایک اچھا نوجوان، متقی، پرہیزگار اور ایک اچھا منتظم اور ایک سیاسی کی حیثیت سے لوگوں کا بڑا اس کے اوپر ایک اعتماد تھا کہ اچھے محاذ پر لڑتا رہا ہے اور اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی، قبول کر لیا تھا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے میں پیسہ، دولت، حاکمیت، بادشاہت اور اقتدار اور اس پر قبضہ، پھر اس پر گرفت اور پوری آدھی دنیا کی بادشاہت جب پاؤں کے نیچے آئی تو پھر اس کی اصلیت سامنے آ گئی کہ یہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ اس کو خلافت کا یہ بھار دیا جاتا۔ لیکن کسی نہ کسی خلیفہ پر، کسی نہ کسی بادشاہ پر جا کر یہ بات حضور کی آخر سچ تو آنی تھی نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ وہ اگر یزید سے نہ ہوتا، مروان کی اولاد سے ہو سکتا تھا، کسی نہ کسی سے تو آغاز ہو رہا تھا نا، لیکن یہ آغاز بدقسمتی ہے کہ یزید سے ہوا، اور یزید کی اس بدقسمتی کا نقصان کیا ہوا کہ وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان، جن کے متعلق صحابہ کرام کا یہ کہنا تھا کہ عرب میں اگر کوئی آدمی اس قابل ہے کہ پوری عرب دنیا کو متحد کر کے 5 انگلیوں کی طرح اکٹھا ایک پلیٹ میں رکھ سکتا ہے تو وہ معاویہ بن ابی سفیان سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے۔ اور 20 سال تک آپ نے پھر اس بات کو ثابت بھی کیا کہ پورے 20 سالہ دور میں دنیا کے کسی فرد کو، اور بالخصوص مکہ اور مدینہ کے بزرگوں میں کسی ایک بزرگ کو بھی حضرت معاویہ سے اختلاف نہیں ہے، ان کے متعلق کسی کو شکایت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دنیا سے جانے کے بعد ہر شخص کو دمشق سے شکایت ہونے لگی ہے؟ تو حضرت معاویہ کی اتنی بڑی قربانی، 20 سال گورنر رہے شام کے، 20 سال خلیفہ رہے، 40 سال جو آدمی حکومت کا حصہ رہا ہو، آپ اندازہ کریں حکومتوں سے تو کوئی بہت عرصے تک مطمئن نہیں رہتا، بہت عرصے تک کسی حکومت سے بندہ دل لگا کر نہیں بیٹھ سکتا۔ 40 سال ایک آدمی کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے اور لوگوں کو ان سے شکایت نہیں ہے، یہ ان کی قربانی تھی۔ لیکن یزید نے حضرت کی اس قربانی کو چند مہینوں میں دفن کر دیا، اور اب قیامت تک آنے والی دنیا یزید کو جوتیاں مار رہی ہے۔ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے
اگر کوئی بیٹا نالائق نکل آئے تو اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، پہلے رسول ہیں، اور آپ کا بیٹا باپ کا نافرمان نکل آیا، اس میں حضرت نوح کی تربیت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے جس چیز کو دیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ جہاں لفظ صحابی آئے گا تو کوئی سر پہ قرآن رکھ کر بھی کہے کہ صحابی عنادی ہے، اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنے دل کی کسی محبت اور دل کی بڑاس نکالنے کے لیے کیا ہے، تو صحابی کو تو کچھ نہیں ہونا، آپ کا ایمان چلا جانا ہے۔ اس لیے کہ صحابی کے دل کے مطیع ہونے، منیب ہونے، مخلص ہونے کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے، اور پوری دنیا کے محدثین نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ دنیا کے ہر آدمی کے اعمال پر جرح ہو سکتی ہے کہ یہ جھوٹا تھا، یہ سچا تھا، یہ کاذب تھا، یہ کیسا تھا، لیکن جیسے ہی صحابی کی بات آئے گی تو صحابی پر جو شخص جرح کرے گا اس جرح کے نتیجے میں یہ خود گمراہ ہو جائے گا۔ صحابی پر جرح اس لیے نہیں ہو سکتی کہ قرآن کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی خود عدالت کا فیصلہ کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے کامیاب ہیں۔ جو صاحب ہدایت ہیں اس کا آغاز صحابہ سے ہے، جو کامیاب لوگ ہیں اس کا آغاز بھی صحابہ سے ہے۔ صحابہ کی اولاد گناہ گار ہو سکتی ہے، وہ غلط کام کر سکتی ہے، لیکن صحابی رسول کے متعلق اگر کسی نے اپنا گمان غلط کر لیا اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت اور صحابہ کرام سے اخوت اور صحابہ کرام کے اعمال کو اپنی زندگی کے اعمال بنا کے اسی ترتیب سے کامیابی کے راستے ڈھونڈنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔